سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑی دھوئے دار قسم کی سماعت ہوئی. عمران خان صاحب کیا غیر معینہ مدت کے لیے ان کو جیل میں رکھا جائے گا؟ بھائی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے عمران خان کو باہر نہیں جانے دینا تو پھر کیس کوئی نہ بھی ہو آپ پھر بھی اسے باہر نہیں جانے دیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی ہی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہے. ہمارا یہ جو سیاسی نظام ہے کیسے کیسے ہیرے جواہرات جو ہے وہ کس کس جگہ تک پہنچا دیتا ہے. ہمارے اس بوسیدہ نظام کی وجہ سے آپ چیف منسٹر کی کرسی تک اگر پہنچ ہی گئے ہیں، اپنا نہیں تو اس کرسی کی تھوڑا سا لحاظ کر لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑی دھوئے دار قسم کی سماعت ہوئی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اس کی بھی اپڈیٹس آپ کو دینی ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کیا غیر معینہ مدت کے لیے ان کو جیل میں رکھا جائے گا؟ اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ آج سوشل میڈیا پہ سٹارٹ ہوئی ہے. تو ان تمام خبروں کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی ہی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہے بلاول بھٹو کے بارے میں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلی خبر جناب ایک گرفتاری کی، اور وہ ہے معروف پاکستانی سماجی کارکن سارم برنی. انہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ امریکی ادارے کی شکایت پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور پاکستان واپس پہنچے تھے، کراچی پہنچے تھے، تو یہاں پہ انہیں گرفتار کیا گیا. ایف آئی اے کے ذرائع نے کہا ہے کہ سارم برنی کے اوپر جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کے بیسکلی الزامات ہیں، اور انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں، اور ان پہ 25 سے زائد بچوں کو ایڈاپشن کے لیے دینے کا الزام ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کارروائی ہوئی ہے. اور غیر قانونی طور پہ، غیر قانونی طریقے سے جو ہے ان کو وہاں بھجوایا گیا ہے امریکہ، ان بچوں کو، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو ان 17 بچوں کو امریکہ اسمگل کرنے کے شواہد جو ہیں بتایا گیا ہے کہ سامنے آ چکے ہیں. اور اس سے قبل جو ہے وہ سارم برنی نے امریکہ میں خود اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان واپس جا کے جو ہے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کا میں سامنا کروں گا. اس سے پہلے سارم برنی کے گھر پہ بھی جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایک دفعہ چھاپا مارا تھا، اس وقت بھی یہ رپورٹ ہوا تھا. اور اس سے پہلے ایک دفعہ انصار برنی صاحب نے جو ہے ان کو اپنی آرگنائزیشن جو ٹرسٹ ہے اس سے الگ بھی کیا تھا، ایک ٹی وی شو، ٹاک شو، ایک ٹی وی شو کی وجہ سے، ایک مارننگ شو کے اندر، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کو الگ کیا تھا. تو ابھی فی الحال ان کی گرفتاری ہو چکی ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں جو ہے مزید کیا کارروائی ہوتی ہے. اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ کی طرف. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں جناب 3 رکنی بینچ نے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال، ان کے خلاف جو توہین عدالت کیس ہے اس کی سماعت کی. فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال دونوں عدالت میں پیش ہوئے. اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے معافی نامہ جو ہے وہ جمع کروایا گیا تھا. معذرت کی گئی تھی کہ جو کچھ بھی کہا گیا ان کی جانب سے، جو پریس کانفرنس کی گئی اس بنیاد کے اوپر. تو سب سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے ایک دن کے بعد جو ہے وہ، جس دن فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اگلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سے متاثر ہو کے پریس کانفرنس کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان سے متاثر ہو کے پریس کانفرنس نہیں کی. میرا جو نقطہ تھا وہ تو ربا کے اوپر تھا کہ اسلامی جو قوانین ہے اس کے مطابق ربا کا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، میں نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اپیلوں کے تناظر میں نے بات کی تھی، عدالت غیر مشروط معافی قبول کرتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اسے ختم کرے. چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ نے توہین نہیں کی تو پھر غیر مشروط معافی آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کی یہ معافی کی جو درخواست جو ہے اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ ڈرائنگ روم میں بات کر رہے ہوتے، پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہوتے تو کچھ تحفظ مل سکتا تھا. آپ پریس کلب میں بات کریں اور تمام ٹی وی چینل اس کو چلائیں تو معاملہ الگ ہے. قوم کو ایک ایسی پارلیمنٹ اور عدلیہ چاہیے جس کی عوام میں عزت ہو. فروغ نسیم جو کہ ان کے لائر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے، انہوں نے کہا کہ ہم پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. چیف جسٹس نے فیصل وارڈا سے کہا کہ آپ تو سینیٹر ہیں، سینٹ تو ایوان بالا ہوتا ہے، سینٹ میں زیادہ سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ عدالتوں میں تاخیر سے فیصلے ہوتے ہیں تو منصفانہ تنقید ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ توہین نہیں کی تو غیر مشروط معافی کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں قائل کریں، نوٹس واپس لیتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں ججز کے کنڈکٹ کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح عدالت میں بھی پارلیمنٹ کی کارروائی کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. ججز کی دوہری شہریت پر بھی قانونی پابندی عائد نہیں کرتا. چیف جسٹس نے کہا کہ پیمرا نے کورٹ رپورٹنگ نہ کرنے کا عجیب قانون بنا دیا ہے، یہ زیادتی ہے.
कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी, पेमरा को आइन और कानून बनाने का इख्तियार कैसे हासिल हुआ, ये इख्तियार पेमरा को कैसे मिला। बहरहाल उसके बाद जो है वो फैसल वाडा साहब भी जो है यहाँ पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस ने रोक दिया। उन्होंने कहा आप खुद अपने दलाइल देंगे या आपके वकील दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे वकील जो है दलाइल देंगे, तो फिर उनको बात करने से रोक दिया गया। इसके साथ साथ उसके बाद जो है वो अदालत ने तौहीन अदालत का मवाद नशर करने के ऊपर 34 टीवी चैनल्स को भी शो कॉज नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए। तो चैनल्स भी जो हैं अब इसके दायरे कार में आ गए हैं। अब इस केस की समाअत जो है काफ़ी देर के बाद 28 जून को, क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं बीच में, तो 28 जून को होगी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि ये जो 34 टेलीविज़न चैनल्स को जो नोटिस जारी किए हैं, इस पर ज़रा मेरा थोड़ा सा एतराज़ है, और वो एतराज़ इस बुनियाद के ऊपर है कि टेलीविज़न चैनल्स को का क्या ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ। मतलब दे आर जस्ट सेंडिंग अ मैसेज। अब एक आदमी बैठा हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अब उसकी कही हुई बात क्या तौहीन अदालत है या नहीं है। मतलब आज चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर समाअत की है, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे ना। इसके ऊपर मजीद समाअत होगी, फिर और डेटें डलेंगी, फिर और डेटें डलेंगी। आप इसमें कम से कम और कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में 3, 4, 5 तो तारीखें लग जाएंगी, जिसमें मतलब और कुछ नहीं तो अगर मैं एक रफ एस्टिमेट दूं तो 6, 7, 8 घंटे की समातें तो बनेंगी, कम से कम मिनिमम तो इतनी बनेंगी। सो एक आदमी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडिटोरियल बोर्ड के ऊपर बैठा हुआ बंदा या सेंसर के ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वो विद इन 5 सेकेंड्स ये डिसाइड कर ले कि ये जो कुछ ये बोल रहा है ये बंदा, यानी फैसल वाडा बोल रहा है, ये मुस्तफा कमाल अगर बोल रहे हैं, तो क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट। एक आदमी अगर, मतलब ये पॉलिटिशियंस है ना, ये बैठे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, वी डोंट नो कि उन्होंने अगला जुमला क्या बोलना है या 10 मिनट के बाद अभी क्या बोल देंगे, वी डोंट नो। हम तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, टेलीविजन चैनल उनको लाइव दिखा देते हैं, उनको कट कर देते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक अ बिट अनफेयर कि आप टेलीविजन चैनल्स को जो है उनसे कहें कि जी आप जवाब दें कि आपने नशर क्यों किया, या तो फिर एक रिकॉर्डेड हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फिर भी चलें, समझ आती है कि जी पहले उसे असेस किया जाए कि अच्छा जी ये तौहीन अदालत लगती है कि नहीं लगती है। तो मुझे ज़रा काफ़ी ये स्ट्रेंज ये एक एलिमेंट लगा है कि आप जो है वो टेलीविज़न चैनल्स को भी जो है तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए जाएँ। बाद में फैसल वाडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा माफ़ी तो किसी से भी मांगी जा सकती है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती करनी भी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े पर बैठे शख्स से भी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक और ख़बर में जनाब अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिया कि अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है, पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनी खेज टिकर चलाने पर मसला होता है। तो बाद में इसकी समाअत जो है वो 11 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा आज जो FIA की जानिब से नोटिस जारी हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, और उस सिलसिले में 2 रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन हैं PTI के, और रऊफ़ हसन जो कि सेक्रेटरी इतलात हैं, वो आज पेश हुए वहाँ पे FIA के पास, और 2 घंटे बैरिस्टर गौहर से और 4 घंटे रऊफ़ हसन से जो है वो पूछगछ की गई, और FIA के पास जो है दोनों रहनुमाओं ने अपने बयानात कलमबंद करवा दिए। दूसरी जानिब जनाब उमर अयूब साहब की जानिब से जो FIA ने नोटिस भेजे हैं उन्हें तहरीरी जवाब भिजवाया गया है, बल्कि उन्हें एक किस्म का नोटिस उनको भेजा गया है FIA को। ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उमर अयूब की जानिब से जो है बाबर अवान साहब ने ये जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी FIA ने हमारे मुवक्किल उमर अयूब को एक खतक आमेज़ नोटिस भिजवाया है जिसमें मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए हैं। नोटिस सकूत ढाका से जुड़े वाक़यात से मुतल्लिक़ है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन कायम किया है। इस कमीशन ने 1972 में अबूरी जबकि 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट रियासत में जमा करवाई, जिसे ना तो मुस्तरद किया गया और ना ही उसके मंदरजात की तददीद की गई। कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में जनरल याहिया खान और हथियार डालने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के बयानात भी कलमबंद किए और उन्हें रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। हमुद कमीशन रिपोर्ट काबीना डिवीज़न में मौजूद है। उमर अयूब ने जवाब में लिखा कि FIA ना तो तारीख दानों पर मुश्तमिल एक महकमा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट से बालातर कोई इदारा है। FIA के इन नोटिस का जवाब वाहिद मकसद मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद इमरान खान और उनकी जमात की सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को निशान इंतकाम बनाना है। तो उमर अयूब अपने खिलाफ FIA की जानिब से नोटिस के ज़रिए किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का मामला पार्लियामान में उठाने और इसे अदालत के रूबरू चैलेंज करने का हक भी इस्तेमाल करेंगे। तो उमर अयूब साहब की जानिब से ये जवाब आया है। इसके अलावा जनाब जो एक मामला था
جو سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی سماعت میں شامل کیا گیا، 2 دفعہ اب تک ہو چکا ہے، دونوں دفعہ جو ہے انہیں براہ راست نشر نہیں کیا گیا، نہیں دکھایا گیا کیونکہ عمران خان صاحب بیچ میں موجود تھے۔ اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا، بینچ نے فیصلہ کیا تھا 4-1 سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی یہ نشریات جو ہے وہ نہیں دکھائی جائیں گی براہ راست۔ اس میں ایک جو جنہوں نے ڈس ایگری کیا تھا وہ تھے جسٹس اطہر من اللہ، اور جسٹس اطہر من اللہ کا اب جو اختلافی نوٹ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس اختلافی نوٹ کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ 13 صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سماعت براہ راست نشر کرنا ضروری ہے۔ نیب ترامیم کیس پہلے براہ راست نشر ہو چکا ہے۔ عمران خان ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی پیشی کو لائیو دکھانا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد 184(3) کے تمام مقدمات بینچ 1 سے لائیو دکھائے گئے۔ نیب ترامیم کیس میں اپیل بھی 184(3) کے کیس کے خلاف ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے۔ بائی دا وے کل جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور یہ ظاہری بات ہے لائیو نشر نہیں کیا جائے گا کیونکہ بینچ آلریڈی اس بارے میں فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج جنگ کے اندر ایک سٹوری لکھی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بھی جیل میں رکھنے کے انتظامات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن حکام کے پاس سابق وزیر اعظم کو غیر معینہ مدت تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں۔ عمران خان کے ایک کے بعد ایک کر کے عمران خان کے خلاف مقدمات ختم ہو رہے ہیں، جس سے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن سرکاری ذرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ اچھا، انصار عباسی صاحب آج کل جو لکھ رہے ہیں اور جو ان کے سورسز ہیں، کچھ حد تک مجھے آئیڈیا ہے ان کے سورسز کا، تو یہ جو بھی تجزیہ دیا جا رہا ہے نا انصار عباسی صاحب کی جانب سے، میں خود کہوں گا کہ اس کو ویٹیج دی جائے، اس کو آپ ویٹیج دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت 1971 کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کی متنازع ٹویٹ نے ایف آئی اے کو عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کا موقع فراہم کیا ہے، وہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیب والے توشہ خانہ ریفرنس دوم دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں۔ 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو یا تو بری کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف ایک کیس ہے جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ باخبر ذرائع تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا نا، آگے کہتے ہیں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس دوم کے حوالے سے نیب کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور اب وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک ذریعہ کا کہنا تھا کہ ریفرنس درست وقت پر دائر کیا جائے گا۔ نیب کے پہلے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 8 فروری کے انتخابات سے قبل احتساب عدالت نے 14 سال قید کے علاوہ 1 ارب روپے سے زائد جرمانے کی سزا سنائی تھی، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تو عدالت نے عمران اور ان کی اہلیہ کی سزا معطل کر دی۔ نیب کی مداخلت سے قبل عمران خان کو 2 بار اسی توشہ خانہ اسکینڈل سے نقصان ہوا، 21 اکتوبر 2022 کو۔ اچھا، بہرحال آگے اس کے بعد جو ہے وہ باقی ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں اچھا اس کے اوپر جو ایک دوسرا جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ثاقب بشیر صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ اس کے اوپر ذرا ایک ٹویٹ کی ہے اور اسی پہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بطور کورٹ رپورٹر عمران خان کے کیسز کو گزشتہ 2 سال بڑی باریک بینی سے کور کیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہے، اور اب جیل میں صرف تبھی عمران خان کو رکھا جا سکتا ہے جب کوئی ٹرائل مکمل کر کے سزا دیں گے یا جن کیسز کے ٹرائل مکمل ہو کر پہلے ہی سزا ہو چکی ہے، جیسے کہ عدت کیس ہے اور اس وقت صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل تقریباً 65% سے زائد ہو چکا۔ اگر یہ مکمل ہو کر سزا ہو تو کچھ عرصہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو قریب کوئی ٹرائل مکمل ہو رہا ہے، نہ ہی ہونے کا چانس ہے۔ رہی بات نئے کیسز کی، تو جتنے کیسز بنیں گے ضمانتیں ہوتی جائیں گی، اور توشہ خانہ تحائف کے 2 کیسز میں عمران خان کو پہلے ہی سزا ہو چکی ہے۔ اب توشہ خانہ تحائف پر یہ تیسرا کیس جو بن رہا ہے وہ ایک ہی معاملے پر تیسرا کیس ہونے کی بنیاد پر کمزور ہوگا، عدالتوں میں برقرار رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ دے رہے ہیں یہ بیس، ثاقب بشیر صاحب جو ہے وہ یہ بیس دے رہے ہیں۔ میرا ایک تیسرا اینگل ہے، یہ تو آپ نے 2 مختلف رائے سنی نا، جس میں انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جا سکتا۔ میرا اس کے اوپر ایک تیسرا اینگل ہے، بھائی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیدھی جی گل ہے۔ ثاقب بشیر صاحب بالکل مطلب ایک بڑے جینوئن کورٹ رپورٹر ہیں، ریئلی ریسپیکٹ ہم الاٹ، لیکن وہ بالکل قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں
قانون کس طرح تبدیل اور مولڈ اور فولڈ کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی مثال نہیں ملتی. مطلب یہ بڑی یونیک چیز ہے. تو اگر اگلے 24 گھنٹے میں کچھ ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ تمام کیسز جو ہیں ریت کی دیوار بن کے دھڑم کر کے نیچے بھی گر سکتے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ جناب نہیں جانے دینا، چاہے عمران خان کے تمام کیسز میں ان کو بری کر دیا جائے، اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے عمران خان کو باہر نہیں جانے دینا، تو پھر کیس کوئی نہ بھی ہو، عمران خان کے اوپر کیس کوئی نہ بھی ہو، آپ پھر بھی اسے باہر نہیں جانے دیں گے. احمد فراد کا کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے آپ کے سامنے. اصل مدعا جو ہے نا، جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو رولا ڈلا ہوا تھا، رولا اس بات کا تھا کہ جی احمد فراد نے الیجڈلی کچھ ایسی انفارمیشن جو ہے وہ ٹویٹس کی جو کہ غلط تھیں یا فیک تھیں، ٹھیک نہیں تھیں، اور ان کو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے ریاست کو غصہ چڑھا کہ جی آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ نے سب کچھ کیوں کیا. تو پھر پہلے وہ غائب ہوئے. اچھا انٹرسٹنگ، ایک اور بڑی اس میں بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ غائب ہوئے، اسلام آباد سے غائب ہوئے اور نہیں ملے. ہماری ایجنسیاں ڈھونڈتی رہیں، پتہ نہیں ڈھونڈتی رہیں کہ نہیں ڈھونڈتی رہیں، لیکن یہی کہا گیا کہ ڈھونڈتی رہیں، نہیں ملے. کونے خدرے میں ڈھونڈ لیا ہم نے اسلام آباد کے، نہیں ملے. لیکن بھائی یہی پولیس ہے ہماری جو ماشاءاللہ ویتنام کے ایمبیسڈر کی بیوی کو 3 گھنٹے میں ڈھونڈ لیتی ہے، صرف 3 گھنٹے میں. وہ پتہ نہیں روس کے چلی گئی سی یا کی ہو، ایسی مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن بعد میں پورے چینلز کے اوپر، پاکستان کے چینلز کے اوپر جو ہے نا اینج کر کے پھلا والے جڑے جنہیں بھی ہے سن پولیس والے، انہوں نے کہا کہ دیکھا ساڑا کمال، اسی بڈھی لب لی ہے. ویتنام کے ایمبیسڈر کی بیوی کو کس طرح ڈھونڈا ہم نے 3 گھنٹے کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، بڑا کمال کیا آپ نے، بہت زبردست کیا. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، احمد فراد بھی کسی کا بیٹا تھا، پر نہیں لبھیا سانو. اور اینڈ میں آپ نے اس کو ڈھونڈا تو کہاں سے جا کے ڈھونڈا؟ آزاد کشمیر سے. اچھا ایک تو پاکستان کے اندر یہ بڑی عجیب بات ہے، اور آپ بھی حیران ہوں گے اس بات پہ، ساڈا بندہ جڑا اتنے گواچ جاتا ہے نا، پہاڑوں سے ہی ملتا ہے، جا کے پہاڑوں سے ہی ملتا ہے. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. مطلب وہ اکثر یہ کہا جاتا ہے شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے، تو کبھی کوئی شمالی علاقہ جات چلا جاتا ہے، کوئی آزاد کشمیر چلا جاتا ہے، تو حیرانگی کی بات ہے نا، حیرانگی. تو اس لیے وہ بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ملک میں، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، کیسز ختم کرنے ہوں گے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اچھا اتنی جلدی. اور اگر نہیں کرنے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب وی نیوز نے خبر دی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس پر ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور پارٹی کی قیادت بھی علی امین گنڈا پور کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقاتوں اور مشترکہ پریس کانفرنس پر خوش نہیں ہے. آپ کو یاد ہے یہ جب ہوئی تھی تو میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے، ہو کی گیا ہے، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، اینج کس طرح ہو گیا. تو ان کے خبر میں کہتے ہیں جی ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے سے پی ٹی آئی کے موقف کو نقصان پہنچا ہے. روز روز کی ملاقاتوں اور فوٹو شوٹ پارٹی بیانیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ صوبے کے حقوق اور بقایا جات کے حصول کے لیے وزیر اعلیٰ کو اپنے موقف پر کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ صوبے کے عوام کا نہ پیسہ دیا جائے گا اور نہ عوام اس سے خوش ہوں گے. دوسری جانب پارٹی کے اندر سے بھی علی امین گنڈا پور کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقاتوں اور پریس کانفرنس کرنے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے. مرکزی قیادت کے علاوہ پنجاب کی قیادت کی جانب سے بھی علی امین گنڈا پور پر شدید تنقید کی گئی ہے. پارٹی رہنماؤں کا موقف ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت ہماری طاقت بننے کے بجائے کمزوری بنتی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب کی قیادت کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ کی پالیسیوں سے نہ صرف صوبے کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے اور نہ ہی تاحال پارٹی کی قیادت کو اس سے کوئی فائدہ ملا ہے. پنجاب کی قیادت کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ کی پالیسی سے عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی سے متعلق بھی کوئی حکمت عملی مرتب نہیں ہو سکی، جبکہ صوبے کے عوام کے بقایا جات بھی تاحال وفاق نے جاری نہیں کیے ہیں. اچھا آج صبح علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے تھے، اور میرا خیال میں شاید انہوں نے خبر پڑھ لی تھی. انہوں نے کہا ایسی کہ تیسی وفاق کی، آپ ہمارے پیسے نہیں دیتے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے الٹیمیٹلی پھر وہ جو آخری کارڈ ہمیشہ ان کے پاس ہوتا ہے لوز ٹاک کرنے کا، انہوں نے جو فیصل کریم کنڈی ہیں جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، ایک تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی تم اپنی اوقات میں رہو. ایک تو مجھے یہ لفظ جو ہے نا، یہ جو جملہ ہے، مجھے اس سے اتنی نفرت ہے کہ جب آپ ایکچولی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ تم اپنی اوقات میں رہو، تو یو ایکچولی تھنک آف یور سیلف ایز سو ہائی، سم ون سو ہائی، کہ جی آپ انسان ہیں، باقی جو ہے نا وہ جانور ہیں. یہ جو غرور ہے نا آپ لوگوں کا، مجھے اس سے بڑی نفرت ہے کہ یہ جی اپنی اوقات میں رہو، تمہاری اوقات کیا ہے. انہوں نے فیصل کریم کنڈی کو کہا، انہوں نے کہا تم تو ہم 3 بھائیوں سے جو ہے وہ الیکشن ہار چکے ہو. او بھائی الیکشن ٹھیک ہے ہار گئے ہو گئے، اوقات کیا مراد ہے؟
یہ آپ کون سے زمانے میں مطلب زندہ ہیں؟ یہ وہ جو ایک انڈین کلچر پہلے ہوتا تھا، یہ جو ہے وہ اچھوت ہیں، یہ برہمن ہیں، آپ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں کیا؟ ویسے تو وہ بھی گھٹیا پن ہے، مطلب آج کی اس دنیا میں تو اس کو بھی کوئی نہیں مانتا. آپ یہ اوقات شکات والی باتیں کدھر لے جاتے ہیں؟ میں ویسے کبھی کبھار سرپرائزڈ ہوتا ہوں کہ مطلب ہمارا یہ جو سیاسی نظام ہے کیسے کیسے ہیرے جواہرات جو ہے وہ کس کس جگہ تک پہنچا دیتا ہے. مطلب دس پرسن از دا ہائٹ آف سچ ہپوکریسی کہ آپ لوگوں کو جو ہے اوقات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. آپ کسی سے اگری نہ کریں، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، آپ اسے اگری نہ کریں، او تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے. کیا گھٹیا پن ہے یار. اوقات آپ ذرا بیٹھیں کسی دن کسی اچھے جرنلسٹ، کسی اچھے اینکر کے سامنے ذرا 15 منٹ کے لیے ایک انٹرویو کے لیے بیٹھے نا، تو آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں. آپ کے سامنے 5 سوالات اگر رکھے نا تو آپ کا پتہ لگ جائے گا. لیکن اب کیا میں کہوں، میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی کیا اوقات ہے. برا لگتا ہے، اچھا لفظ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ جی تم بھی چور ہو، تمہارا لیڈر بھی چور ہے. جا کے بلاول بھٹو کے حوالے سے وہ آخر میں ان لوگوں کے پاس یہ ہو گیا، شیخ رشید ہو گیا ان کے پاس، آخر میں اگر کوئی پتہ رہ جاتا ہے نا تو پھر وہ بلاول کے اوپر. جی بلاول کا جا کے پتہ کراؤ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ہے اس کا ایڈمیشن کن بیسس پہ ہوا ہے، جا کے پتہ کراؤ. بھائی آپ بتا دیں، ایڈے تسی پھنڈے خان بندے ہو، تسی دس دے ہو کس بیسس پہ ہوا ہے. اب یہ مجھے مت کہنا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس کا پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی تک بھی ایکسس ہو گیا کہ وہاں کا برسر یا وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو گئی. اور اگر آپ کا ایکسس اتنا ہی ہو گیا تو پھر تو اس طرح کپتان کے بھی بہت سے ڈاکومنٹس ہیں جو نکلنا شروع ہوں گے غیر ملکی اداروں سے. مطلب صرف وہ پھر یونیورسٹیز نہیں، پھر تو وہ کورٹوں سے بھی نکلیں گے نا، پھر پتہ لگے گا کہ کیا کیا ہوتا رہا. تو اتنی بلو دا بیلٹ جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. تھوڑی سی ڈگنیٹی رہنے دیں. بعد میں دوبارہ وہی آپ سے کہتا ہوں نا، آپ مریم نواز، میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کی تھی کہ مریم نواز کے حوالے سے آپ نے ماضی کے اندر کیا کیا کچھ بولا ہوا ہے. بعد میں جا کے CCI کی میٹنگ کے اندر جا کے اسی مریم نواز کے سامنے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کھبے سجے سارے اس کے چاچے، اس کی نون لیگ کی پارٹی کے دیگر رہنما بیٹھے ہوتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں کس طرح ملاتے ہوں گے آپ کہ یار میں نے اس عورت کے بارے میں کیا گفتگو استعمال کی ہوئی ہے. شرم آتی ہوگی نا، یا پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی. اسی طرح بلاول بھٹو کے بارے میں جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے، بعد میں آپ نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا سامنا نہیں کرنا ہوتا، مراد علی شاہ کا. کیا شرم آتی ہوگی. یا کل کو آپ جائیں گے کسی کام سے یا کسی ایسے دورے کے حوالے سے آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس جانا پڑ گیا، آصف علی زرداری صاحب کا سامنا کس طرح کریں گے آپ. تو تھوڑی سی ڈگنیٹی، تھوڑی سی گریس رہنے دیں. پہنچ ہی گئے ہیں ہمارے اس بوسیدہ نظام کی وجہ سے. آپ چیف منسٹر کی کرسی تک اگر پہنچ ہی گئے ہیں، اپنا نہیں تو اس کرسی کی تھوڑا سا لحاظ کر لیں، اس کی عزت رکھ لیں تھوڑی سی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.